بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان اور نفس کی اصلاح۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ کردار ساز مہینہ ہے، جو سال میں ایک بار ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں نماز، تلاوت قرآن مجید اور عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ تقوی الہی حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اعتکاف کا بھی حکم ہے۔ اعتکاف کو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں وقف ہو کر وقت گزارنے کا نام ہے۔ یہ مہینہ سخاوت و بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم جتنا بھی خداوند کریم کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوئے۔ اس رحمتوں کے مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہو جاتے ہیں، اور یہ روزہ داروں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ خالق و مالک کے مہمان بنتے ہیں۔ وہ خالق و مالک جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اس ماہ میں اپنی نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اب وہ شخص کتنا بدقسمت ہے جو اس مہینے میں داخل ہو اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، توبہ کے کھلے ہوئے دروازے سے نہ گزر سکے، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے محروم رہ جائے۔ مگر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر پل، ہر لمحہ نیکی کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس مہینے میں نیت کا ثواب مل رہا ہے، سونے کا ثواب مل رہا ہے، بیدار رہنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس مہینے میں دریائے رحمت بہہ رہا ہے، اور ہر انسان کو اس میں غوطہ لگانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کتنا لطف اٹھاتا ہے اور کس طرح اپنے نفس کی اصلاح کا انتظام کرتا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان خود سازی کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہماری اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں عباداتوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، وہیں ہماری کوتاہیوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو کر کے تمام حرام کاموں سے خود کو بچانے کا کام ہے۔ روزہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانے کا بھی نام ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ماہ رمضان برکتوں، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خداوند کریم کی مہمانی میں بلایا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہاری نیند عبادت ہے، اور تمہارے اعمال قبول ہیں۔ یہاں کی بھوک و پیاس کا احساس کرو، فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کانوں سے ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے، یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ گناہوں کو چھوڑ کر خداوند کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کرو، جو بہترین دعا کا وقت ہے۔ اس وقت خداوند کریم اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ خدا کے بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے، طول دو سجدے کو، اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو وہ ہے کہ جس میں زبان سے ہونے والے تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، جیسے جھوٹ،
غیبت، فضول اور لغو باتوں، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا وغیرہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو تلاوت قرآن مجید اور ذکر خدا میں مشغول رکھا جائے، اور شاید اسی لیے ماہ صیام میں سونا بھی عبادت ہے کہ جب تک انسان سوئے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ اسی طرح کانوں کو غیبت سننے، حرام آوازوں کے سننے سے بچائیں، ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کریں، پیروں سے کسی گناہ والی جگہ پر نہ جائیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ لیکن ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان، کیونکہ بہت فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہر نیکی کی جزا بڑھ جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، نہ کہ اس مہینے میں بھی نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ تو ناظرین، ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان میں اپنی بخشش کی فکر نہ کرنے والے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بدقسمت ہیں۔ اس مہینے میں عبادات انجام دینے اور گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی مومن کو کھانا کھلانے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اگر ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان میں اس کی بھی اہمیت و فضیلت بڑھ گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا افطار کرائے، اسے ایک قیدی کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ پچھلے گناہوں کی بخشش کا ثواب بھی ملے گا۔ کچھ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے آدھا خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند کریم اس پر بھی یہی ثواب عطا کرے گا۔ اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو، سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ اتنے چھوٹی سی نیکی پر اپنے بندے کو جہنم سے نجات دے رہا ہے۔ واقعاً اس مہینے میں خداوند کریم نے اجر و عطا کے دریا بہا دیے ہیں۔ اب پھر بھی کوئی سیراب نہ ہو سکے تو یہ اس کی بد نصیبی ہی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے سے فیض یاب ہونے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی بیماری و آزاری سے محفوظ رکھے تاکہ ہم تیری مہمانی کا شرف حاصل کر سکیں، اور ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم اس مہینے کے تمام اعمال و عبادات انجام دے سکیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔